کہ میں نے گھر والوں کے خلاف شادی کی تھی. گھر والے راضی اس لیے نہیں تھے کیونکہ لڑکے کے پاس کوئی جاب نہیں تھی, لیکن میری ضد کے آگے سب راضی ہو گئے. سب کو لگا کہ شادی کے بعد ذمہ داری پڑے گی تو وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. اچھا شادی ہو گئی, شادی کے کچھ ٹائم تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں. میں بولتی رہی, ہماری اسی بات پہ نا لڑائی ہوتی تھی کہ کام کرو, کوئی جاب چاہیے, کچھ کرنا ہے. اچھا گھر والے جو ہے نا, اس کے گھر والے امی ابو ہی میرا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. پھر بچے ہو گئے, پھر میرے 3 بچے ہیں, تو تینوں بچوں تک کچھ ٹائم تک مطلب گھر والوں نے ہی خرچہ اٹھایا. میرا شوہر کام کرتا ہی نہیں. آپ لوگوں نے, آپ دیکھیں آپ کے اپنے بچے آپ کی چوائس ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں تھا کہ ہاں میاں اگر میرا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے تو ماں باپ کے خرچے پہ ہم, بجائے کہ ماں باپ کا ہم بازو ہاتھ پکڑیں, تو آپ کے بھی یہاں پہ 3 بچے ہو گئے, تو اس پہ آپ کو نہیں ہوا کہ ہم اس کا کریں گے, آگے چلائیں گے کیسے, کیونکہ میاں تو جاب ہی نہیں کرتا. میں تو یہ سوچتی تھی کہ ہم کس طرح کریں گے. میں بولتی بھی تھی, اب میری پسند کی شادی تھی, ایک تو وہ بات میری, اور پھر میرے سسرال والے یہ کہتے تھے ہاں ذمہ داری پڑے گی, تم اس کو سمجھاؤ, یہ تمہاری بات سنے گا, سمجھے گا اور کام کرنا شروع کرے گا. اب تو بچے ہو گئے تو اس کو ذمہ دار ہو جانا چاہیے. اچھا خیر, اس کو تو کوئی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا. ساس سسر جو ہے نا میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. پھر انہوں نے بھی آ کے ہاتھ اٹھا لیا, مطلب کہ اب تمہارے 3 بچے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, شوہر سے کہو ہماری ذمہ داری نہیں ہو تم. اچھا شوہر کو تو خیر احساس ہی نہیں ہوتا ذمہ داری کا. بچوں کا دودھ, بچوں کے پیمپرز, بچوں کی 100 چیزیں ہوتی ہیں, بچوں کی پڑھائی, تو پھر یہ اس کے اخراجات اب کون اٹھا رہا ہے؟ میں نے جو ہے, جب میرے ساس سسر نے مجھے منع کیا کہ اب ہم نہیں کر سکتے, آپ خود کرو, یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے, میں نے سوچا کہ اس کو شاید احساس ہو جائے. میں ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے بچوں کو لے کے امی کے گھر چلی گئی. امی کے گھر جا کے میں بیٹھ گئی کہ شاید اس کو کوئی احساس ہو جائے, یہ کوئی کام کرے, ہمارا خرچہ اٹھائے, ذمہ داری اٹھائے. لیکن وہ تو خیر ویسا کا ویسا ہی ہے, نہ اس نے کوئی کام کیا, نہ کوئی اس نے جاب ڈھونڈی. اور میں امی کے گھر بیٹھی ہوں, نہ وہ آتا ہے, نہ وہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے, نہ وہ لینے آتا ہے, نہ وہ کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے, نہ بچوں کا پوچھتا ہے. اب مجھے میکے سے بھی تانے پڑتے ہیں کہ کر لی اپنی پسند, ہو گیا دل ٹھنڈا, مطلب سکون ہو گیا. اب بچے آپ کی ماں باپ کی ذمہ داری بن اور گئے. بچے بھی میرے 3 بچے, اور تینوں بچے میرے سر پہ, امی ابو کے سر پہ. میں ایک بات یہ ضرور, آپ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے, لیکن یقین مانیں آپ چاہے 5 بچے پیدا کریں, آپ 10 بچے پیدا کریں, لیکن اگر اس کے پاس اس کو کھلانے کے, پلانے کے اور اس کو اسکول لے کے جانے کے وسائل نہ ہو, تو اس میں آپ ہی کا نقصان ہے, میرا تو کوئی نقصان نہیں. تم اچھا یہ بھی تو ہمیں پوائنٹ, کچھ ایسی چیزیں ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ جو ایک ننھی سی جان کو لے کر آ رہے ہیں دنیا میں, اور آپ کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں, تو آپ اس کی حق تلفی وہاں پہ بھی کریں, آپ اس کا ظلم کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو, یہ سدھر جائے گا. جی جی ٹھیک ہے, اور اس کی جو شادی آپ سے نہیں سدھرا نا وہ نہیں آگے سنبھال لے گی. ٹھیک ہے. اچھا خاتون جب شادی ہو کے آ جاتی ہیں تو وہ ایک بچہ پیدا کر لیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ یہ سدھر جائے گا, ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا. اسی اسنا میں دوسرا تیسرا ہم لے آتے ہیں اس دنیا میں, اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان بچوں کی جو تربیت ہے وہ کتنی ضروری ہے, ان کا نان نفقہ وہ کتنا ضروری ہے, ان کی پرورش وہ کتنی ضروری ہے. تو یہ اگر شوہر نہیں اٹھاتا ہے تو یقینی طور پر وہ گناہ گار ہی ہے نا. اور ابھی چونکہ بچے ان کے پاس ہیں, ابھی بھی اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نان نفقہ دے, جو بچوں کی جتنی بھی اخراجات ہیں, کھانے سے لے کر, پہننے سے لے کر, اسکول کے خرچے سے لے کر, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اب میں پچھلی مرتبہ کی طرح ہی آج بھی یہ بات کہوں گی کہ یہ ذمہ داری ہے اس ماں کی جس ماں نے اس بچے کو پیدا کیا ہے, جو اس کی اولاد ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ تم اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاؤ. یہاں پر مائیں کیا کرتی ہیں, روک دیتی ہیں, چھوڑو رہنے دو, وہ جا کر بیٹھی ہے نا, خود بیٹھی ہے نا, تو وہ تو ادا ہی نہیں کر رہا نا, حقوق نہیں ادا کر رہا. تو یہ کہ یہاں پہ پھر ہم وہی پہلے والے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کب کرنی ہے, اور یہ لڑکا لڑکی دونوں پہ ہے کہ انہوں نے شادی کب کرنی ہے. اگر وہ لڑکا کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے عمران بھائی, تو کیا پھر مطلب کیا کرنی چاہیے, کہ گھر والوں کو اس فیصلے پہ کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک زندگی تو اٹیچ نہیں ہو رہی, آنے والی زندگی بھی اس سے اٹیچ ہوگی. اب دیکھیں وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں کہنا آسان ہوتا ہے, ایک تو تمام لڑکیوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ جو ماں باپ کے اگینسٹ جا کے شادی کر لیتی ہیں, لو میرج وغیرہ, تو وقتی طور پہ تو بہت اچھا لگتا ہے, فلمی دنیا کے لحاظ سے کہ بہت اچھی ہماری لائف ہوگی. لیکن جو رسپانسبلٹیز آتی ہیں اس کے اندر لڑکا اگر نہیں اٹھا رہا ہوتا تو اس میں سارے گھر کا کرایہ ہو گیا, بجلی کا بل ہو گیا, کبھی کبھی لڑکے اچھے بھی نکل آتے ہیں, کبھی کبھی نکل آتے ہیں بائی چانس, تو لیکن جب تک کہ ماں باپ کا اس کے اندر اپنا وہ شمولیت, دل سے راضی ہونا شامل نہ ہو, تو
تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اگینسٹ نہیں جانا چاہیے, ان کو شامل کر لینا چاہیے تاکہ وہ کل کو تانے نہ ملے. باقی رہی بات دوسری کی لڑکیوں کو کمانا, تو اس کے اندر ہمارے لا کے اندر بھی قانون عدالت میں بیوی کو حق ہے کہ جا کے اس سے اپنے قانونی طور پہ حق لے سکتی ہے. عدالت اس کو مجبور کر سکتی ہے کہ بھائی آپ اس کو یا تو نان نفقہ دو یا اس کے اوپر آپ طلاق دے دو. تو دوسرا راستہ قانونی ایک ظاہر ہم مجبور تو نہیں کر سکتے, ماں باپ بھی سمجھا ہی سکتے ہیں یا بیوی بھی سمجھا سکتی ہے. جب بندہ سمجھ ہی نہیں رہا تو طلاق کی طرف تو میں نہیں کہوں گا جائیں, لیکن نان نفقے کی طرف جا سکتی ہے. بچوں کا نان نفقہ, اپنا نان نفقہ شرعاً بھی ان کی ذمہ داری ہے اور قانوناً بھی ہمارا قانون کو پروٹیکشن دیتا خاتون کو. لڑکیاں بہت سے کہتے ہیں میں تو نوکری نہیں کرتا, میں تو دے ہی نہیں سکتا, پھر وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں تو اس میں دیکھیں وہ قانون کی چارہ جو ہے نا, قانونی ذمہ دار ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکوں کی شادی ماں باپ کے اس پہ ہو رہی ہوتی ہے, بہاف کر کے باپ کی فیکٹری ہے, باپ کا مل ہے, باپ کا یہ, تو وہ باپ کے خرچے پہ نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب بعض ماں باپ بڑے اچھے ہوتے ہیں, واقعی ساری زندگی پروٹیکشن دیتے ہیں بہو کو بھی, لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں ہوتا. جو ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس کے اندر بڑے رول جاتی ہے نا, خاص طور پہ جب اولاد ہو جائے تو ایک وقت تک ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں, ظاہر خیالات سب کے اتنے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس کو دھتکارنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے دیں, کیوں دیں, کیا دیں, اور پھر بہو بھی ظاہر شرمندہ ہوتی ہے کہ وہ بجائے شوہر کے کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے, خرچہ دے گا میرا. بالکل, یہ دیکھیں اس سے اس کی اپنی عزت نفس سے کتنی جنگ ہوتی ہے, جب اپنی ساس سسر کو دیکھتی ہوگی کہ میرے بچوں کو کہ بیٹا تو پال نہیں رہا. لیکن میں یہاں پہ علامہ صاحب یہ بات سوچ رہی ہوں کہ اگر وہی بات کہ اگر آپ نے اپنا نکاح نامہ پڑھا ہو اور اس میں جہاں پر نان نفقے کی جو پاکٹ منی کے حوالے سے بات آ رہی ہو, صرف وہ, کیونکہ انہوں نے بھی آئی ایم شیور آپ نے نکاح نامہ دیکھا تھا, پڑھا تھا آپ نے نکاح نامہ صرف سائن, تو اگر یہ وہ دیکھ لیتی اور وہاں پہ کچھ مقررہ رقم ہوتی تو شاید وہ وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی کہ آیا وہ لڑکا اس قابل بھی ہے کہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھ سکتا ہے, اس کو کچھ پیسے دے سکتا ہے. دیکھیے جو جیسے انہوں نے محترم نے ہوتا ہے, جو اس ٹائپ کے کیسز ہوتے ہیں جہاں اپنی پسند شادی ہو جاتی ہے نا, تو وہاں اس ٹائپ کے مسائل یقیناً آ جاتے ہیں بات میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات رہی کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کسی کے بارے میں کہ وہ اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو آپ ایک کیا 10 فارم بھروا لیں, ٹھیک ہے. تو جب ایک تو یہ کہ دینے کے لیے ہے نہیں, اور ایک یہ کہ نیتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو احساس ہو مرد کو کہ میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, کل تک نہیں کر رہا تھا, کچھ تو احساس میں کر لوں. اگر کہیں احساس ہی ختم ہو چکا ہو تو ہم کیا کریں گے, وہ کوئی ایسا انجیکشن تو نہیں آیا نا کہ وہ لگانے کے ساتھ وہ فاسٹ ہو جائے گا اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات اس لیے کہا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں, شادی کا ایسا امر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جذبات کو پیچھے رکھتے ہوئے اس میں بڑوں کی مرضی کو شامل کرنا چاہیے اس کے اندر, ٹھیک ہے. بڑے فوائد ہوتے ہیں اس کے, پسند کی شادی سے تو منع نہیں کیا گیا, لیکن گھر والوں کی اختیار ہے. دیکھیں نا, قرآن کریم بھی واضح آیت ہے نا, جو تمہیں پسند نہیں کرو تم اس میں, ٹھیک ہے نا. یعنی پسند کی شادی کو بالکل منع نہیں کیا گیا, بلکہ ہونا ہی تو چاہیے کہ پسند ہی کی شادی ہونی چاہیے. اچھا مجھے ایک بات اور, لیکن بڑوں کی اس میں آمادگی ہونی چاہیے. علامہ صاحب بہت سی جگہوں پہ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کی اور لڑکی کو یوزلی لڑکے کی شکل نہیں دکھائی جاتی, اور گھر والے ہی آ کے بیان کرتے ہیں کہ ہاں اچھا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو رشتہ کرانے والی خواتین ہیں وہ بھی اکثر کہتی ہیں کہ بہت ساری لڑکیوں کا رشتے کا مسئلہ تب آتا ہے جب وہ ہم ان سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں اپنی تصویر دے دیں تاکہ مغلوں کو دکھا سکیں, تو لڑکی کے ماں باپ نہ وہ تصویر دکھاتے ہیں نہ لڑکے کے سامنے لڑکی کو آنے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بھی گھر میں بیٹھی ہیں. دیکھیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب کہیں رشتہ جائے تو بالکل اجازت دی ہے شادی کی نیت سے. اگر ان لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کرائی جا رہی ہے اس نیت سے کہ انہوں نے شادی کرنی ہے, تو اس کی شریعت اجازت دی ہے. حالانکہ نامحرم ہوتے ہیں وہ, لیکن حجاب میں وہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, اپنے ویوز کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. اگین آپ نے زندگی گزارنی ہے, بالکل اس کی شریعت اجازت دی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کئی ممانعت نہیں ہیں چیزوں کے. اور یہ جو بات رہی تو ظاہر زمانے قدیم میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ اماں نے پسند کر لیا, اب رہنا آپ نے ہے, اماں نے پسند کر لیا, پتا گھونٹ اٹھایا تو بینگی نکلی, اب ان کا جیسی بھی تو برداشت کرنا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ سارا یہ ایسے کیسے بات ہوئے. لیکن دیکھیں آج سے 50 سال 60 سال پہلے تک تو یہ چیزیں ایک جوائنٹ فیملیز تھیں, وسائل تھے, ضروریات کم تھیں. آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے, آگے پاسبل نہیں ہے. اور اس لیے تمام چیزیں وہ چیزیں جن میں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے, ان کو پہلے احتیاطی تو کیا ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے نور بھائی؟ مطلب اب یہ ہماری بہن پریشان ہے, اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہیں, آج کل کے دور میں ایک بچے کو پالنا بڑا مشکل ہے, وہ 3 بچے کیسے, وہ مطلب کیا آپ کو حل نظر آ رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے میں نے جب شروع میں بات عرض کی تھی کہ یہاں تربیت ہونی چاہیے. بچے کے ذہن میں بچپن سے بات بٹھائی جائے کہ بیٹا تمہارے والد نے بڑی محنت کی تھی, یہ گھر, یہ گاڑی, یہ چیزیں کی,
تمہیں محنت کرنی ہے. بچے کے دماغ میں ہوگا کہ مجھے کسی قابل ہونا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو بالکل اس کو لوارث چھوڑ دیتے ہیں, جو اس کی بیجا خواہشات کو اس کو عطا کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نکٹو نااہل نکمہ بن جاتا ہے. اس میں شاید کسی حد تک ماں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. اب یہ جیسے اب قرآن مجید فرقان دیکھیں 4 چیزیں ہوتی ہیں دیکھی جاتی ہیں: حسب, اس کا خاندان, اس کا مال, اس کا جمال اور اس کی دینداری. دینداری میں ہم یہاں فوکس صرف یہ سمٹ کے کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھتا, روزہ نہیں. دین کا مطلب تمام شعبہ جات. اب ٹھیک ہے, اب یہ مال پہ بات آ رہی ہے. اب جیسے کوئی بھی شادی کسی سے کرے 4 چیزوں کو دیکھے. اب ان کا یہ آتا ہے مسئلہ, یا ان جیسے بہت سارے کیسز جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اب وہ کیا کریں؟ دیکھیے, اگر ملت کوئی بھی اسٹیٹ ہو تو یہ معاملہ پھر اسٹیٹ کے پاس جاتا ہے. اسٹیٹ سختی کے ساتھ اس لڑکے کو کام پر مجبور کرے کہ تم کسی بھی صورت میں ان کے 15,000 یا 20,000 یا 25,000 روپے وہ تمہیں پے کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ ذاتی رنجش نہیں پہ آ جائے کہ مطلب پھر تو وہ اگر ہم یہ قانونی طور پہ بھی کچھ کرنا چاہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اب یہ سوال جا کے قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. تم مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا گیا. لا آف کازیشن اسی آیت میں دی گئی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ تم اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہو. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ آدمی نان نفقہ سکنا عورت کو دے. یہ شریعت نے کہا ہے, اور نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہے. کوئی فرار نہیں. اور بہت سارے لوگ ابھی جو میں اسپیسیفکلی میں اگر